اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ اللہ نے جو لکھ دیا ہے اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے تو خود چل کر اپنے قتل کی جگہ پہ آ جاتے، قتل کے لیے آ جاتے، الی مضاجعہم جو ان کے آرام کی جگہ ہے، مضاجع جہاں سے انسان آرام کرتا ہے، جس طرح قبر کو کہا جاتا ہے نا آخری آرام گاہ لکھا ہوتا ہے، تو یہ مضاجع کا مطلب ہے۔ اور یہ مضاجع کا جس طرح بڑا خوبصورت انداز میں یوز ہوا ہے سورہ الف لام میم سجدہ میں، جو تہجد کے حوالے سے ہے، میرے ذہن سے اب آیت نکل گئی ہے کہ جو جب وہ اپنے اٹھ کے اپنی آرام گاہوں سے اٹھ کے اللہ کو امید اور خوف کے ساتھ پکارتے ہیں، والذین یبیتون لربہم نہیں سجدا وقیاما، یہ تو دوسرے آیت ہے، بہرحال سورہ الف لام میم سجدہ میں بھی یہ یوز ہوا ہے۔ تو اس پہ ہم نے اس بات کو زیادہ ڈیٹیل میں ڈسکس کیا تھا کہ اللہ نے جو لکھ دیا ہے وہ ہو کے رہتا ہے، اور قرآن میں اللہ نے ہمیں یہ اس لیے بتایا کہ اللہ تمہیں یہ اس لیے بتاتے ہیں کہ جو تم سے چیز کھو جائے، کوئی نقصان ہو جائے تو اس پہ تم غم اور فکر نہ کرو کہ اگر ایسا ہو جاتا تو یوں ہوتا، اگر ویسا ہوتا تو یوں ہوتا۔ اس چیز کے اوپر فوکس نہیں کرنا چاہیے، بلکہ یاد رکھیں ہم جو مرضی کر لیں، جو اللہ چاہیں گے، جو اللہ نے لکھ رکھا ہے وہ ہو کے رہے گا۔ تو اگر تم گھروں میں بھی ہوتے تو اٹھ کے اپنے قتل گاہوں میں آ جاتے۔ وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ، اور یہ اس لیے ہے کہ اللہ تمہارے سینوں کے اندر، صدور صدر کہتے ہیں سینے کو، جو ہمارا چیسٹ کیج ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں صدر، سینہ، اور قلب جو دل ہے، کہ اس لیے یہ اللہ نے کیا کہ جو کچھ تمہارے سینوں کی باتوں، سینے میں جو باتیں ہیں اللہ اس کو آزمائے، اور جو تمہارے دلوں میں ہے اس کو کلیئر کر دے، صاف کر دے۔ یعنی دل کے اندر کوئی شک و شبہات ہیں، دل کے اندر کوئی کمی ہے، دل کے اندر کوئی کجی ہے، تو اللہ چاہتے ہیں کہ وہ بھی دور ہو جائے۔ تو اس لیے اللہ نے تمہیں آزمایا ہے، اور اللہ کی آزمائش کی مختلف وجوہات ہیں جو ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کر چکے تھے۔ اب اس سے اگلی ایک بہت امپورٹنٹ آیت ہے جو اسی سے تعلق رکھتی ہے، اس کی تعویل عام کے اندر ہم تھوڑا سا ڈیٹیل میں کچھ اور باتیں ڈسکس کریں گے جو ڈائریکٹلی یہاں پہ نہیں ہے، لیکن مفسرین نے اسی آیت سے ان کو اخذ کیا ہے۔ ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان، ان بے شک الذین جو لوگ تولوا جنہوں نے پیٹ پھیر لی، جو بھاگ گئے، جنہوں نے پیٹ پھیر کے جو بھاگ گئے، یوم اس دن التقى الجمعان آمنے سامنے ہوئیں دو جماعتیں، انما بے شک در حقیقت، انما استزلہم ان کو پھسلا دیا، ان کو پھسلا دیا الشیطان شیطان نے، ببعد بعض کی وجہ سے، ببعدی بعض کی وجہ سے، ما کسبو جو انہوں نے کمایا، وَلَقَدْ اور البتہ عَفَا اللہ معاف کر دیا اللہ نے۔ اب یہ دوبارہ آ رہا ہے، دیکھیں اس پہ تھوڑی سی بات کرتے ہیں۔ ان اللہ بے شک اللہ غفور معاف کرنے والے، بخشنے والے، بہت زیادہ ڈھانپنے والے، حلیم اور حلم والے ہیں، انتہائی بردبار ہیں۔ اب یہ سچویشن وہ آ رہی ہے کہ جب واپس حملہ ہوا اچانک سے، اور جس طرح پچھلے کس لیکچر میں نے بتایا تھا کہ مسلمان اس وقت مینٹلی پریپیئرڈ نہیں تھے دوبارہ حملے کے لیے، اور نہ ہی وہ جنگ کے لیے پریپیئرڈ تھے، یعنی جنگ کے لیے پریپیئرڈ ہونے سے مراد یہ ہے کہ ذرہ پہنی ہوئی ہو، اپنے ہتھیار بالکل صحیح فارم میں رکھے ہوئے ہوں، تو اچانک حملہ ہو جائے تو پھر انسان ہڑبڑا جاتا ہے، آسان خطا ہو جاتے۔ اس کی اگزامپل لے لیں کہ ایک کوئی آرمی ہے، کچھ ہے جو کہ چوکس ہے، جس نے اپنے ہاتھ میں جو ہے وہ لی ہوئی ہیں گنز، اپنے ہاتھ میں لی ہوئی ہیں، اپنی جو ہے وہ جو بھی اس کا بچنے کی جگہ ہے، کوئی خندق ہے کچھ، اس میں بیٹھا ہوا ہے، اور ٹرنچ میں بیٹھے ہیں اور اپنی آڑ لی ہوئی ہے،
اب اگر دشمن آتا بھی ہے تو وہ اس کے لیے مینٹلی بھی پریپیئرڈ ہے اور فزیکلی بھی پریپیئرڈ ہے. لیکن اگر لوگ آرام کر رہے ہیں، پاس بے شک گنز پاس ہی رکھی ہوئی ہیں، اوپر سے اچانک کوئی آ کے ان کو کہتا ہے یہ ہینڈز اپ، اب گنز پڑی ہیں وہ اٹھا نہیں سکیں گے، کچھ بھی نہیں کریں گے، ایک دم سے ہاتھ پاؤں پھول جائیں گے. تو کچھ اس قسم کی سچویشن ہوئی. اب یہ وہ سچویشن ہے جب اچانک سے ان کے اوپر حملہ ہو گیا. تو اب اور ساتھ ہی ساتھ ایک بات اور بھی یاد رکھیے گا کہ ایک اور سب سے زیادہ جو پرابلمٹک بات تھی وہ یہ کہی گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت ہوگی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے. اب کیا ہوا کہ کچھ صحابہ جو ہے نا افراتفری میں اپنے ہاتھ پاؤں پھلا کے، سمجھ ہی کچھ نہیں آئی، بھاگ کھڑے ہوئے. کچھ جو جبل احد ہے اس میں ایک طرف بھاگنا شروع ہو گئے، کچھ مدینہ کی طرف بھاگنا شروع ہو گئے، جس کو رستہ ملا منہ اٹھایا اس طرف بھاگنا شروع ہو گیا. سب کے سب نہیں، لیکن کچھ صحابہ ایسے تھے جو افراتفری میں بھاگ گئے. اور ان کے بارے میں اب اللہ کہتے ہیں ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان. جب دو جو تھیں، اور یہ اکثر مفسرین کے نزدیک یہ پہلی والی نہیں تھے، جب دونوں جماعتیں آمنے سامنے ہوئیں تو ایک تو 300 منافق پہلے پیٹ پھیر کے چلے گئے نا، بھاگ گئے میدان سے. اکثر مفسرین کے نزدیک چونکہ ابھی ہم کرونالوجیکل آرڈر میں چل رہے ہیں جس طریقے سے سارے ایونٹس ہوئے، تو اب جو ہے تیر انداز اتر آئے اور واپس آ گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ زخمی ہو گئے. یہ اس وقت کی بات اکثر مفسرین فرماتے ہیں، وہ بات ہے کہ جب دوبارہ حملہ ہوا اب وہ بھاگ گئے، کچھ تو بھاگ کے ایون مدینہ پہنچ گئے. تو اب اللہ جل شانہ کہتے ہیں کہ وہ منافق نہیں تھے، اس لیے کہ نیچے آیا ہے لقد عفا اللہ عنہم، تحقیق یقیناً اللہ نے ان کو بخش دیا. پہلے بخشنے کا اگر دیکھیں تو کب آیا تھا؟ یہ اس وقت میں یہ ذکر آیا تھا کہ اللہ نے تمہیں بخش دیا جب بات ہو رہی تھی کہ ان کے درمیان میں نزاع پیدا ہو گیا اور انہوں نے عصیتم کی یعنی نافرمانی کی. یعنی اس وقت بات ہو رہی تھی جب تیر انداز جو تھے وہ نیچے اتر آئے تھے اور اس کی وجہ سے مسلمانوں کو نقصان اٹھا فرمایا، تو اللہ نے کہا ان کو معاف کر دیا، یعنی جس کی بھی غلطی تھی وہاں پہ اللہ نے اس کو معاف کر دیا. اب یہ ان لوگوں کا ذکر آ رہا ہے جو میدان جنگ سے بھاگ گئے تھے یا اس وقت جن کے اوسان خطا ہو گئے تھے اور وہ دور نکل گئے تھے. اب کچھ لوگ جو تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد آ کے انہوں نے گھیرا ڈال دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اکٹھے ہو گئے اور کچھ ادھر ادھر تتر بتر ہو گئے، ادھر ادھر بھاگ گئے. تو اللہ کیا فرماتے ہیں انما استزلهم شیطان، بے شک علی ان کو شیطان نے بہکا دیا تھا، پھسلا دیا تھا، وہ پھسل گئے تھے اس وقت، اور افراتفری میں ان کو سمجھ ہی کچھ نہیں آئی. اور اس چیز کا فائدہ کس نے اٹھایا؟ اس کا فائدہ اٹھایا شیطان نے، اس نے فوراً دل میں ڈالا بھاگ جاؤ. اب ان کو یہ خیال نہیں ہے، اس وقت ان کو یہ ذہن میں خیال نہیں آیا کہ یار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کدھر ہے، باقی مسلمان کدھر ہیں، ہمیں باقی مسلمانوں کے ساتھ جو ہے کرنا چاہیے، اگر ہم شہید بھی ہو گئے تو مسئلہ نہیں ہے. اس وقت جو افراتفری میں ان کو ہوا، شیطان نے فوراً ان کو پھسلا دیا، بھائی بھاگو، جان بچاؤ. کچھ مفسرین نے بڑی خوبصورت بات کی، لبعد ما کسبوا، کچھ ان چیزوں کی وجہ سے جو انہوں نے کمائی ہوئی تھی. اور یہ تعویل عام میں بہت ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. یعنی وہ یہ کہتے ہیں، ان کا مطلب یہ نظریہ یا خیال ہے، ان کی ایک سوچ ہے جو اس لفظ سے نکلتی ہے کہ کئی مرتبہ انسان چھوٹے چھوٹے گناہ کرتا ہے جن کا اثر اس کے دل پہ ہوتا ہے، اور پھر یعنی اس کی وجہ سے انسان کی جو ایک ایمانی قوت ہے وہ تھوڑی کمزور پڑ جاتی. ہمیں اتنا فیل شاید نہ ہوتا ہو، لیکن یہ چھوٹے چھوٹے جو ہم گناہ کرتے ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے گناہ ہی ہمیں بڑے گناہوں کی طرف لے کے جاتے ہیں. ہم چھوٹے چھوٹے گناہ کرتے ہیں اور پھر انہی پہ جب ہمیں سزا نہیں ملتی یا ہمیں کچھ بھی نہیں ہوتا، یا فار ایگزامپل ہم نے کوئی گناہ کیا اور ہمیں سے نماز کی توفیق نہیں چھینی گئی، یا ہم نے کوئی گناہ کیا، جھوٹ بول دیا کوئی چھوٹا موٹا، تو ہم سے نماز یا صدقے کی توفیق نہیں چھینی گئی، تو ہم کہتے ہیں نہیں خیر ان سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو وہی چیز ہمیں وہ جو ہمیں حوصلہ ملتا ہے وہ تھوڑے بڑے گناہ کی طرف بھی لے کے چلا جاتا ہے. یا اس کی یوں اندازہ لگا لیں کہ فار ایگزامپل اگر ایک ایمان کا ایک حصار ہمیں چاہیے، ایمان کی ایک اسپیسیفک لیول چاہیے ہے، ایک اسپیسیفک سچویشن کو
وتھ سٹینڈ کرنے کے لیے، ایک اسپیسیفک سچویشن کو سامنا کرنے کے لیے ایک اسپیسیفک قوت چاہیے۔ اگر ایمان کی وہ قوت موجود نہیں ہے، ایمان موجود ہے، ایمان کی کچھ قوت بھی موجود ہے، لیکن ان چھوٹے چھوٹے کسی گناہ کی وجہ سے یا چھوٹی کسی غلطی کی وجہ سے اگر اس لیول کا ایمان موجود نہیں ہے، تو جب اس قسم کی سچویشن آئے گی تو ہمارا ایمان اتنا نہیں ہوگا کہ اس کو ہینڈل کر سکے، اس کو اوور کم کر سکے، اس کو بچا سکے۔ تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر شیطان کو موقع مل جاتا ہے اور وہ ہم سے کوئی اس طرح کی حرکت کروا دیتا ہے، یا ہمارے ذہن سے کوئی ایسی بات ہمارے ذہن یا دل میں بسا دیتا ہے، یا ہماری زبان سے کوئی ایسے الفاظ نکال دیتا ہے جو اس سچویشن کے خلاف ہوتے ہیں، جو اس سچویشن یا اس وقت نہیں، یا ایمان والوں کے ساتھ نہیں۔ جس طرح پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا تھا نا کہ یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیہ، کہ اس وقت وہ کیا سوچ رہے تھے؟ وہ والی سوچیں سوچ رہے تھے، جاہلیت والی سوچیں، جاہلیت والے گمان کر رہے تھے۔ تو کچھ مفسرین نے اس سے یہ بھی لیا کہ انہوں نے کوئی ایسا ان سے عمل ہو گیا ہوگا جس کی وجہ سے شیطان نے ان کو پھسلا دیا اور وہ بہکاوے میں آ گئے۔ تو تعویل عام میں ہمارے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اپنی جو گارڈز ہیں ان کو ہمیشہ اپلفٹ رکھیں، ان کو ہمیشہ مستعد رکھیں، اپنے ایمان کا جو ایک مضبوطی ہے اس کو قائم رکھیں۔ اسی لیے آج کل لوگوں کو بہت پرابلم ہوتا ہے نا، ہر تیسرے بندے کو لگتا ہے یار مجھ پہ جادو ہوا ہے یا مجھ پہ نظر بد ہو گئی ہے۔ ضرور اس میں شک کوئی نہیں ہے، نظر بد بھی حق ہے، جادو بھی ہو سکتا ہے، لیکن ہمیں یہ نہیں ہر چیز کو ہم نے یہ نہیں سوچنا۔ ہمیں کوئی خواب آ جاتا ہے، ہم اس کی پیچھے پڑ جاتے ہیں، اوہو خواب میں فلانی چیز دیکھ لی تھی، اس کا کیا مطلب ہوگا؟ بھائی ہم کوئی رابعہ بصری یا عبد القادر جیلانی تھوڑی ہیں کہ ہمیں الہام ہی ہوتے رہیں گے۔ ایک نارمل سوچ ہوتی ہے، ہمارے ذہنوں میں آ جاتی ہے، ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ کچھ بھی ہوتا ہے ہمیں ٹینشن پڑ جاتی ہے، یار ہمارے اوپر جادو نہ کر دیا وہ کسی نے، کاروبار میں کوئی نقصان ہو گیا ہے، بچے کی اتنی اچھی پروگرس نہیں آئی، بھائی ہم پہ تو جادو ہو گیا۔ بھائی اگر آپ کو شک بھی ہے تو اپنی حفاظت خود کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح و شام کی دعائیں بتائی ہیں، قرآن کی آیات بتائی ہیں، اذکار بتائے ہیں، نماز کے بعد کے اذکار بتائے ہیں، بستر پہ جانے کے اذکار بتائے ہیں، صبح اٹھنے کے اذکار بتائے ہیں۔ اذکار کریں۔ یہ اذکار کیا ہیں؟ یہ ہمارے گرد ایمان کا اور حفاظت کا حصار قائم کرتے ہیں، ہمارے گرد ایک شیلڈ بنا دیتے ہیں۔ اور جب ہم نیکیاں کرتے ہیں، تھوڑی تھوڑی چھوٹی نیکیاں ہمارے ایمان کو مضبوط کرتی ہیں، اور پھر یہ چھوٹی سی ایمان کی جو مضبوطی ہوتی ہے یہ اور آگے ترقی کرنے کے لیے لے جاتی ہے۔ اور ہم جو چھوٹے چھوٹے گناہ کرتے ہیں یہ ہمارے ایمان کو کمزور کرتے جاتے ہیں، اور پھر جب کوئی اس طرح کا موقع آتا ہے تو ہمارا ایمان اس وقت شیطان کے اس حملے کو، حب جاہ کے اس حملے کو، شہوت کے اس حملے کو، حب مال کے اس حملے کو روکنے کے لیے ناکافی ہوتا ہے، اور وہ ہم پھر ڈھہ جاتے ہیں اور ہم کسی بڑے گناہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اس کی ایک ہم کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ انسان ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پہ ایک سیاہ دھبا لگ جاتا ہے، اگر توبہ کر لے یا کوئی نیک عمل کر لے تو وہ دھبا صاف ہو جاتا ہے، ورنہ ایک اور دھبا لگ جاتا ہے۔ جب انسان دوسرا گناہ کر لیتا ہے دوسرا دھبا لگ جاتا ہے، ایسے دھبے لگتے دل سیاہ ہو جاتا ہے، پھر اس دل میں خیر کی طرف رغبت نہیں رہتی۔ تو اس لیے چھوٹی چیزوں کو معمولی نہیں سمجھنا، چھوٹے گناہوں کو معمولی نہیں سمجھنا۔ یہ ہمارا بہت بڑی ایک آج کل کی ہماری بہت بڑی ایک غلط فہمی ہے، اور ہماری ایک بہت بڑی خوش فہمی بھی ہے کہ ہم چھوٹے گناہوں کو چھوٹا نہیں، یہ چھوٹا سا گناہ ہے، ہم تو باقی کام کر رہے ہیں نا، الحمدللہ نماز تو پڑھ رہے ہیں 5 وقت کی، تلاوت بھی کر رہے ہیں، کلاس بھی لے رہے ہیں تفسیر کی، قرآن بھی پڑھ رہے ہیں، قرآن بیان بھی کر رہے ہیں، لیکن یہ چھوٹے گناہ ان کو ہم نہیں سمجھتے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ جو گناہ انسان مستقل کرتا ہے وہی اس کا کبیرہ گناہ ہے، انسان جس گناہ کو چھوڑتا نہیں ہے وہی اس کا کبیرہ گناہ ہے۔ اور وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ نے ان کو بے شک تحقیق یقیناً اللہ نے ان کو معاف کر دیا، اللہ نے ان کو معاف کر دیا۔ اکثر مفسرین نے فرمایا کہ ان کے دل میں کوئی کمی بھی تھی، ان کے ایمان میں کوئی کمی بھی آ گئی تھی، بعض کام ان سے ایسے ہوئے وہ جنگ کے درمیان ہوئے ہوں یا اس بھاگنے کے دوران یا اس وقت سوچ کے دوران، لیکن اوور آل ان کی نیکیاں اور ان کی خیر زیادہ تھی،
تو اللہ جل شانہ نے کیا کیا؟ وَلَقَدْ عَفَّى اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ نے ان کو بخش دیا، معاف کر دیا۔ ان اللہ غفور حلیم، بے شک اللہ بہت زیادہ معاف کرنے والے، بہت زیادہ گناہوں پہ پردہ ڈالنے والے، بہت زیادہ ہماری کمیوں کوتاہیوں گناہوں کو ڈھانپنے والے، اور حلیم ہیں، انتہائی حلم والے، انتہائی بردبار، انتہائی معاف کرنے والے۔ تو کچھ جلیل القدر صحابہ کے بارے میں بھی اس طرح آتا کہ وہ بھی اس وقت بھاگ گئے۔ تو کسی کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ صحابہ کو، کسی بھی صحابی کو، خاص طور پہ وہ والے صحابی بھی جن جو تیر انداز تھے اتر گئے، اور یہ والے صحابہ بھی جو بھاگ کھڑے ہوئے، ان کے اوپر کوئی بھی تہمت یا کوئی بھی ان کے اوپر ان کو حقارت سے دیکھنا یا ان کے بارے میں کوئی یعنی ان کے ادب سے تھوڑی سی نیچے بات کرنا، یہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ نے خود فرمایا وَلَقَدْ عَفَّى اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ نے ان کو معاف کر دیا۔